اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا. نوٹ کر لو اس حدیث کو، برطلہ والوں نوٹ کر لو اس حدیث کو. 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا قیامت میں. اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا. 3 لوگ اللہ تعالیٰ کیا دھتکار دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے. کون 3 لوگ؟ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں تجھ کو رکھا، جس ماں نے 2 سال تک خون جگر تجھ کو پلایا، جس ماں نے خود گیلے بستر پہ سو کے تجھے سوکھے بستر پہ سلایا، اس ماں کی آنکھوں میں آنسو لانے والے، تو یاد رکھ قیامت کے دن تیرا حساب ہوگا. اے ماں کو تکلیف دینے والے، اے ماں کو دکھ دینے والے، تجھے ماں کے آنسوؤں کا جواب دینا پڑے گا. ان سے ماں اور باپ سے بڑی ہستی نہیں مل سکتی میرے ساتھیوں ہمیں دنیا میں ہر انسان دوسرے کو اپنے سے اونچا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن باپ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے. دنیا میں ہر محبت میں دھوکہ ہو سکتا ہے، ماں کی اپنی اولاد سے محبت میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑی سچی محبت ہے. ماں جو ہے اس کو ستانے والا، باپ کو ستانے والا قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے. والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت، جس کا کپڑا مردوں کے جیسا، جس کی چال مردوں کے جیسی، جس کی ڈھال مردوں کے جیسی. ابھی ایک صاحب مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھنے لگے کہ آدمی کے لیے سونے کی چین پہننا کیسا ہے. میں نے کہا سونا تو ویسے بھی حرام ہے مرد کے لیے، اور چین کیوں پہنو گے بھائی، تم عورت تھوڑی ہو. ایک لڑکا بولنے لگا وہ بریسلٹ آتا ہے چاندی کا بریسلٹ، وہ کیا مرد لڑکے پہن سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا بریسلٹ کیوں پہنو گے؟ بولا اچھا لگتا ہے مولانا، گھڑی کی طرح وہ بھی پہنتے ہیں. میں نے کہا گھڑی پہنو، بریسلٹ کیوں پہنو گے؟ آج بریسلٹ پہنو، کل کہو گے مولانا چوڑی پہننا چاہتا ہوں، کنگن پہننا چاہتا ہوں. جو چیزیں عورتوں کی زینت کی چیزیں وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے آپ. اسی لیے علماء نے مردوں کو مہندی بھی ہاتھ پیر میں لگانے سے منع کیا. ہمارے یہاں بعض لوگ شادی پر لڑکوں کو بھی مہندی لگاتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے، عورتوں کی زینت ہے بھائی. بعض لڑکے کیا کرتے ہیں کان میں چھید کرا کے کان میں بالی والی بھی پہنتے ہیں. بھائی جب کان میں بالی پہن لے تو ہونٹ پہ لالی بھی لگا لے تو کلیئر ہو جائے تو کون سے جینڈر سے تیرا تعلق ہے، تیری جنس کیا ہے، تو آ رہا ہے کہ آ رہی کیسے پتہ چلے گا. عجیب. بعض لڑکے کیا ہوتے ہیں بالکل کلین شیپ، بال بھی بڑے بڑے، جھوٹا بھی بڑا بڑا لٹک رہا ہے، کان میں بالی بھی ہے، تو جب وہ جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محترمہ ہے کہ محترم ہے. اللہ رحم کرے، آج کل کے فیشن کا تو ایسا ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت قیامت کے دن اللہ دیکھے گا نہیں جو مردوں کی نقل کرتی ہے. اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، جو دیوس ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہوتی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. مجھے حیرت اسی بات پر ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آج مسلمان لڑکی اگر عید کے تہوار پہ بے غیرتی کر رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کا مطلب کہ اس کے گھر کا جو گارجین ہے وہ بے غیرت ہو چکا ہے. بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. بغیرتی بہت بری چیز ہے میرے ساتھیوں. غیرت پیدا کرو. اللہ غیرت والا، رسول غیرت والے، ہم بھی غیرت والے بنے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد بن عبادہ. انہوں نے کہا اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس آدمی کو تلوار سے مار دوں گا. صحابہ نے کہا ارے خالی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لو گے مار دو گے تم؟ اتنی غیرت، اتنی غیرت. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں حیرت ہو رہی ہے سعد کی غیرت پر؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے گندے کام ہیں، جتنے فحش کام ہیں، سب حرام قرار دے دیے. آج کل مسلمان لڑکیاں انسٹاگرام پر، فیس بک پر آئی ڈی بنا کے کیا کر رہی ہیں؟ اپنا جسم دکھا رہی ہیں. آدھے ادھورے کپڑے پہن کر آئی ڈی
لاکھوں کی تعداد میں ایسی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں فیس بک پر اور انسٹاگرام پہ، جن کا کام خالی کیا ہے؟ جسم دکھانا، پیسہ کمانے کے لیے جسم دکھا رہی بس. اور اس میں ایک بڑی تعداد مسلمان نام، مسلم نام ہے، یاسمین ہے، روحی ہے، نوری ہے، فلاں ہے، ڈکاں ہے، مسلم لڑکیاں ہیں. تیرا شریر اتنا سستا ہو گیا ہے مسلمان عورت. ارے تیرا شریر تو اتنا قیمتی ہے کہ تیرے رب نے قرآن میں تیرے شریر پہ رکھنے کا جو دوپٹہ رکھا جاتا، اللہ نے قرآن میں اس دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی تجھے بتایا ہے. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورت تیرا دوپٹہ تیرے سینے پر ہونا چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت تو اپنے شریر کو، اپنے جسم کو کبھی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورت جب تو زمین پہ چلے تو اپنے پاؤں کو زور زور سے مار کے نہ چلا کر، تیرے پائل کی آواز بھی غیر مردوں کے کان تک نہ پہنچے. قرآن نے تو عورت کو موبائل پر بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا. فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اے مسلمان عورت کسی غیر مرد سے اگر بات کرنا پڑ جائے تو لچک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ بات نہ کر، کہیں سامنے والے کے دل میں تیرے لیے غلط خیال پیدا نہ ہو جائے. اسلام تو وہ دین ہے میرے ساتھ، صاف ستھرا دین ہے، غیرت والا دین ہے. اور یاد رکھو عید کے تہوار کے موقع پر اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو خالہ کے لڑکے، ماموں کے لڑکے اور چاچا کے جوان لڑکوں سے تھوڑا دور رکھو اللہ کے واسطے. یہ محرم، یہ غیر محرم ہیں. چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، یہ جو جوان لڑکیاں جاتی ہیں ان سے ہاتھ ملا رہی ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہی ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے ساتھی. اور یہ دیور بھابھی کے بیچ میں جو چل رہا ہے، شوہر بیچارہ باہر کام کر رہا ہے یا دیور بھابھی میں ہنسی مذاق چل رہا ہے، بےہودہ اور ولگر ٹائپ کا مذاق کر رہا ہے دیور بھابھی سے، یاد رکھو یہی وہ چیزیں ہیں جو گھروں کو برباد کرتی ہیں. شوہر اگر باہر کام کرتا ہے تو بیوی کو لے جا کے رکھے، اور بیوی کو لے جا کے نہیں رکھتا ہے تو ایسا کام نہ کرے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ آپ صاحب باہر کام کریں اور آپ کی بیوی آپ کے بغیر سسرال میں دیور اور جیٹ لوگوں کے بیچ میں اکیلی رہے. یہ شریعت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، آبرو کے خلاف ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھابھی سب ساتھ میں رہتے ہیں، شوہر باہر کما رہا ہے، ایسی کمائی جو آپ کے گھر کے رشتوں کو برباد کر دے میرے پیارے ساتھیوں، مناسب نہیں ہے. اس لیے اپنے انداز کو ہم لوگ بدل لیں میرے پیارے بھائی. نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ کیا دیور اپنی بھابھی سے اکیلے میں مل سکتا ہے، جیجا اپنی سالی سے اکیلے میں مل سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا الحم الموت. دیور اپنی بھابھی کے لیے، جیجا اپنی سالی کے لیے، جیٹ اپنی بھاوچ کے لیے، کزن اپنی کزن کے لیے موت ہے، موت. جو رشتہ شریعت نے کہہ دیا کہ غیر محرم ہے وہ غیر محرم بھی رہے گا میرے ساتھ. شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ نے بچے کو پالا ہے اور کل وہ بچہ جوان ہو گیا تو جس عورت نے ماں کی طرح پالا ہے وہ عورت بھی اس لڑکے کے لیے غیر محرم ہے. صرف پال لینے کی وجہ سے ماں نہیں بن جائے گی. ہاں دودھ پلایا ہو تو الگ بات ہے، صرف پال لینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی. تو شریعت نے جو بتایا ہے محرم غیر محرم کا فرق کیوں بتایا ہے؟ تاکہ ہم لمٹ میں رہیں، ہم اپنی حدوں میں رہیں. رشتوں کی مریادہ آج برباد ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ ہم سے ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟ اس لیے ناراض ہے کہ آج ہم اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں ہمیں احساس نہیں. ہم حلال بھی کھا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں. آج پاکڑ کا علاقہ، آج صاحب گنج کا علاقہ، آج گڈا کا علاقہ، پورے علاقے میں آج چھوٹی چھوٹی رقم لوگ بینک سے بندھن لون کے نام پہ قرضہ لے رہے ہیں اور انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، بیاج پے کر رہے ہیں. آج IPL کا میچ چل رہا ہے، ہمارا نوجوان سٹے بازی کر کے پیسہ کما رہا ہے. آج لاٹری کے ذریعے مسلمان نوجوان پیسہ کما رہا ہے. اے نوجوانوں، اللہ کے نبی فرماتے یاتی علی الناس زمان لا
یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آئے گا جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ حلال طریقے سے کماؤ میرے پیارے ساتھی، حلال کی تھوڑی آمدنی حرام کی زیادہ آمدنی سے بہتر۔